والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ جامع صغیر سے ہمارا درس حدیث سننے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی یہ حدیث پاک حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف، یہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا ذلۃ العالم وانتظروا فیئتہ. فرمایا کہ عالم کی سرکشی سے بچو اور اس کے رجوع کا انتظار کرو. یعنی اس میں علماء کی عزت کی طرف اشارہ فرمایا کہ عالم کی طرف سے اگر کوئی سرکشی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. مطلب یہ کہ اس کا چرچا نہ کرو، اس کو پھیلاؤ نہیں، ٹھیک ہے. شور نہ ڈالو کہ وہ دیکھو جی فلاں عالم بھی تو یہ کرتا ہے نا، فلاں نے تو یہ کیا ہے، فلاں نے تو ایسا کیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت زیادہ معاملہ پایا جا رہا ہے کہ اگر بتقاضِ بشریت کسی عالم سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جاتا ہے اور جی مولوی صاحب نے انج کر دیتا، مولوی صاحب نے انج کر دیتا، وہ دیکھو فلاں مولوی صاحب نے یہ کر دیا، وہ امام صاحب نے یہ کیا ہے، وہ جی فلاں نے یہ کیا ہے. اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. حالانکہ اگر کسی امام سے، خطیب سے یا کسی عالم سے کوئی ایسی بات جو کہ گناہ ہے یا غلطی ہے بتقاضِ بشریت سرزد ہو جاتی ہے تو وہ بھی آخر انسان ہے، اس کی اس غلطی کو چھپانا چاہیے. پھر ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ عالم کی غلطی سے بچو. یعنی عالم غلطی کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا اور دیکھو یہ کام تو فلاں عالم بھی کرتا ہے تو اسی کر لیتا تھے، پھر کڑی بڑی گل ہے جی ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اگر عالم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو اس کی غلطی سے بچو. یعنی اس کو اپنا مقتدا اور پیشوا اس معاملے میں نہ بناؤ کہ وہ دیکھو جی فلاں عالم نے بھی تو یہ غلطی کی ہے نا تو ہم بھی کر دیں تو کون سی بری بات ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا عالم کی غلطی سے بچو، یعنی اس کے عیبوں کو چھپانا چاہیے، اس کی غلطیوں کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو اس کو اس غلطی میں اپنا مقتدا اور پیشوا نہیں بنانا چاہیے. اور اس کی اقتدا ویسے بھی کرنا جائز نہیں. اگر عالم سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ عالم نے کر دیا تو لہذا آپ سب بھی ہم کریں. پھر فرمایا اس کے رجوع کا انتظار کرو. یعنی چونکہ اس کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی دولت سے نوازا ہے، تو علم ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ اگر بتقاضِ بشریت صاحبان علم سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اور ایک اسی کی شرح میں جامع فیض القدیر جو اس کی شرح ہے اس میں بڑی پیاری ایک حدیث پاک لکھی ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ ایسا تخلیق کیا گیا ہے کہ جس کو فتنے میں بھی ڈالا جاتا ہے، جو کسی غلطی میں بھی پڑ جاتا ہے، کسی غلط کام میں بھی پڑ جاتا ہے، لیکن پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیتا ہے. اور جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً نصیحت پکڑتا ہے. یہ نہیں وہ کرتا کہ مجھے اور دیکھ لیں گے جی کر لیں گے، یہ اس کا انداز نہیں ہوتا. اگر بتقاضِ بشریت اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ عام مومن کی مثال ہے. تو جو عالم دین ہے تو اس سے تو یہ زیادہ امید ہے کہ اگر بتقاضِ بشریت اس سے کوئی گناہ یا غلطی ہو گئی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عام بندوں کی بنسبت زیادہ جلدی رجوع کر لے گا. تو اس کے رجوع کا انتظار کرنا چاہیے، اس کو توبہ کی طرف راغب کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا چرچا کرنا چاہیے اور نہ کہ اس کی غلطی کو اچھالنا چاہیے. عالم کی کیا، عام بندے کی بھی غلطی کو نہیں اچھالنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. تو لہذا اس لیے علماء کی غلطیوں کو اچھالنا نہیں چاہیے. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس معاملے میں اس کی کوئی پیروی وغیرہ کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک اور حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام. اب یہ کہ علماء جو ہیں، جو عالم ہیں، جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو غلطیوں سے بچنا بھی چاہیے. ایک بعض اسرائیلی روایات میں یوں بھی مفہوم ملتا ہے. اسرائیلی روایات وہ ہوتی ہیں کہ جو یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود تھیں اور وہ بعض احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں. تو اگر وہ قرآن حدیث کے مقابل پر نہیں آتی تو ان کو بھی قابل قبول سمجھا جاتا ہے نا. تو بعض اسرائیلیات میں یوں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ایک عالم نے کوئی
بدعت جاری کر دی لوگوں میں، لوگ اس کی بدعت کے پیچھے عمل کرنا شروع کر دیا، اب اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش نہیں فرمائی۔ اس کی بخشش اس لیے نہیں فرمائی کہ بھئی تو نے توبہ کر لی ہے، تیری میں بخشش کر دوں، جو ہزاروں لوگ تیرے پیچھے چل کے گمراہ ہو گئے ہیں ان کا میں کیا کروں، ان کو میں آگ میں داخل کروں گا۔ تو مطلب کہ جو عالم ہے اس کی لغزش بہت بڑی ہے، تو جو عالم بندہ ہے اس کو غلطی کرنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کی غلطی کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ پھر عالم کے لیے یہ ہے کہ اسے غلطی کرنے سے بچنا چاہیے کہ اس کی غلطی عام غلطی نہیں ہے۔ ایک عالم گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا، اس نے تو یہ سمجھنا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک ہے، جو عالم کر رہا ہے، عالم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کام ٹھیک ہے، حالانکہ شرعاً وہ کام ناجائز ہے۔ اب لوگ پیروی کریں گے، آپس میں چہم گویا کریں گے، یار وہ یہ والا کام تو علامہ صاحب بھی کرتے ہیں، فلانے علامہ صاحب بھی کرتے ہیں، تو جائز ہی ہونا ہے۔ اب انہیں تو نہیں پتا وہ ان سے غلطی ہو رہی تھی یا اس وقت کو ان کا عذر تھا یا کیا معاملہ تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے ان کو بتائے بغیر۔ اور لوگ ویسے اس طرح کے معاملات میں، غلط معاملات میں پیروی کرنے میں ذرا ویسے زیادہ جلدی کرتے ہیں۔ سہولت والا کوئی بھی معاملہ ہونا چاہیے تو لوگ اس میں جلدی پیروی کر لیتے ہیں کہ یار یہ دیکھو تو علامہ صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اب علامہ صاحب واقعی ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کسی اور غرض سے وہ کر رہے ہیں، وہ لوگ نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے جو علماء ہیں ان کو اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے، جو دین سے وابستہ لوگ ہیں انہیں اس معاملے میں زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر بتقاضۂ بشریت کو گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کا چرچا ہونے سے خود کو بھی بچانا چاہیے کہ میرے اس گناہ کا چرچا نہ ہو، میرے اس گناہ کو تلمکان اس کو چھپائے اور اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے۔ اس کو چھپائے گا نہیں، لوگوں میں بیان کرے گا یا لوگوں پر اس کا اظہار ہوگا تو ایک اس کا برا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور اس گناہ کو پھیلا دیں گے اور حوالہ دیں گے فلاں عالم یہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے علماء کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ اپنے خطاؤں سے، غلطیوں سے یا ایسی باتوں سے جس سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے اس سے بچیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک اس طرح بھی ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ علماء جو برائیاں پھیلاتے ہیں، علماء ہیں اور برائیاں پھیلاتے ہیں، یہ بدترین ہے۔ کہ ظاہری بات ہے ایک عام بندہ برائی کرے گا، اس کی برائی اس تک ہی محدود رہے گی، لوگ کیا کہیں گے بھئی یہ برا بندہ ہے، یہ برا کام کر رہا ہے۔ عالم کرے گا علامہ صاحب نے کیتا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر عالم کرے گا جو دین پڑھا ہوگا تو اس نے غلط قسم کے چاہے دلائل اس نے دینے، میں جو کام کر رہا ہوں جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے گندے عقیدے پر، بری بات پر، بری سوچ پر، برے کاموں پر، غلط کاموں پر، ناجائز کاموں پہ قرآن و حدیث سے دلائل لگائے گا، بنتے ہوں نہ چاہے نہ بنتے ہوں، لیکن وہ دلائل بھی جھاڑے گا۔ اب کیا ہوگا، لوگ حوالہ دے کے اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو اس لیے فرمایا بدترین مخلوق وہ علماء سوء ہیں، بدترین برے علماء جو کہ گناہوں میں مبتلا ہیں، جو کہ بدعتوں میں مبتلا ہیں، جو کہ عقیدگیوں میں مبتلا ہیں۔ فرمایا وہ مخلوق میں سے سب سے بدترین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔